جی عبداللہ صاحب، محسن نقوی صاحب کا اشارہ کن کی طرف ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں ایسے عناصر کو جانتا ہوں جو اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، کیا اس وقت جو آرمی چیف صاحب ہے، فیلڈ مارشل بھی ہے، وہ اپنی مقبولیت کے حساب سے بہت اونچے درجے کے اوپر فائز ہے، خاص طور پہ انڈیا پاکستان وار فیئر کے بعد؟ تو کیا ان کی جو مقبولیت ہے، کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں پاکستان کے اندر یا پھر باہر جن کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی، تو وہ ان کی جو مقبولیت ہے اس کو چندھیانا چاہتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، ایجنڈاز تو ملٹیپل ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آرمی چیف پاکستان میں اگر جو ہے صدر پاکستان بننا چاہے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ اس بات کو جو ہے اکانومسٹ جو ہے ایک بڑا ریپیوٹیبل میگزین ہے، اور اکانومسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ اس کے اندر بہت ساری، اور اسی کے بعد سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کی کلیریفیکیشن بھی دینی پڑی۔ لیکن اس سب کے باوجود میرے خیال میں جو گولڈن اپرچونٹی تھی، مارشل لاء لگایا جا سکتا تھا، وہ 9 مئی کے بعد ایک بہت موقع آیا تھا، اور میرے خیال میں پوری دنیا شاید اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتی کہ پاکستان کے جی ایس کیو پہ، ملٹری انسٹالیشنز پہ، آئی ایس آئی کے انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑا میرے خیال میں ایکسکیوز تھا، اور بڑا آسانی سے یہ کام کیا جا سکتا تھا۔ ہو نوز بیٹر دین بریگیڈیئر صاحب جو ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ایسا نہیں کیا گیا۔ اور اس کے اندر اگر محسن نقوی صاحب کو ان کے نام پتہ ہے اور ان عناصر کا پتہ ہے، تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جو وزیر داخلہ ہیں ان سے یہ نہیں آپ پوچھا کرتے کہ آپ کو کیا پتہ ہے کیا نہیں پتہ، آپ یہ پوچھا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ نے اس کے اوپر کیا میئرز لیے ہیں، آپ نے اس کا سدباب کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ظاہر ہے ان کی مقبولیت اپنی جگہ پہ ہے، اور مقبولیت کوئی آپ اور میرے بتانے سے نہیں ہوتی۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے دن ان کا ذکر کرتے ہیں، انٹرنیشنل دنیا کے اندر ان کا ایک نام گونجتا ہے۔ ابھی سینٹ کام کے ذریعے جو پاکستان کے اندر کانفرنس کرائی گئی، جس کے اندر مختلف جو سروسز چیف تھے وہ شامل ہوئے، مختلف ممالک کے، بالخصوص سینٹرل ایشین ریپبلکس کے، تو آئی تھنک یہ ہمارے پاکستان کو ایک اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے۔ شخصیات جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، صحیح۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ادارے اور ایک ملک اور اس کی ریاست کی سوچ جو ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے۔ دوسری بات جو اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک جنگ جیتنے کے بعد ایک ہائر پیڈسٹل پہ گیا ہے، اور ظاہر ہے ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈش انفو لیب اور اس طرح سے جتنے بھی بھارتی پروپیگنڈا سیلز تھے وہ بری طریقے سے کام کر رہے تھے، اور پاکستان کے اندر انہوں نے تقریباً 8 ارب روپیہ جو بھارتی ہے وہ پاکستان میں لگایا تھا سوشل میڈیا کے اندر پروپیگیٹ کرنے کے لیے۔ اس لیے ضرورت کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کے مقاصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ سول اور جو ملٹری ریلیشن شپ ہیں ان کو جو ہے روف پہنچایا جائے، پاکستان کے اندر پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کی جائے، ڈی ریل کیا جائے سسٹم کو، اور ایک چانسز جو ہے وہ موقع دیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک انسرٹینٹی کی جو فضا ہے اس کو قائم رکھا جائے، تاکہ پاکستان میں جو معاشی استحکام ہے وہ پنپنے نہ آئے اور آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے اس سے افیکٹ ہو۔ تو ٹھیک ہے۔ یہ وہ تمام ایسپیکٹس ہیں جن کی وجہ سے اگر آپ دیکھا جائے، میرا خیال ہے کہ میں تو محسن نقوی صاحب کو آپ کی وساطت سے رمضان صاحب یہی کہوں گا کہ نقوی صاحب آپ کو اگر پتہ ہے تو آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے۔ جو ہے بیہائنڈ بارس کریں، بات ختم کریں۔